یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کے لیے کیا جائے وہی ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ سوچو، ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک معمولی کسائی جنت میں اللہ کے پیغمبر کا پڑوسی کیسے بن گیا؟ ایک ایسی دعا جس نے عرش کے دروازے ہلا دیے اور ایک عام انسان کی تقدیر بدل دی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف عبادت سے جنت ملتی ہے تو یہ سچی کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی۔ آج کی یہ حکایت آپ کے دل کو رلا دے گی اور آپ کو ماں کی اہمیت کا احساس کرائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا وہ نظارہ تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آخر اس کسائی کی ٹوکری میں ایسا کیا راز چھپا تھا جسے دیکھنے خود اللہ کے نبی آئے؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انت میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس دور میں جہاں ایک ماں کی خاموش دعا نے جنت کا فیصلہ سنا دیا۔ ایسی کہانی جو نہ صرف سکون دے گی بلکہ آپ کی زندگی جینے کا طریقہ بدل دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں جنت کے اس پڑوسی کی داستان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، مجھے یہ جاننے کی بڑی تمنا ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ، فلاں شہر کے فلاں بازار میں جاؤ، وہاں ایک کسائی ہے، وہی جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ ایک پیغمبر کا پڑوسی ایک عام کسائی کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی جگیاسا اور راز کو جاننے کے لیے آپ اس شہر کی طرف چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بازار پہنچے اور اس قصائی کو کام کرتے دیکھا۔ وہ دن بھر گوشت کاٹنے اور بیچنے میں مشغول رہا۔ اسے دیکھ کر ظاہر میں ایسا کچھ نہیں لگا کہ وہ بہت بڑا عابد یا ولی ہو۔ شام کو جب وہ اپنی دکان بڑھانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور فرمایا، کیا میں آج رات تمہارے گھر مہمان بن سکتا ہوں؟ اس شخص نے بہت ادب کے ساتھ مہمان نوازی کی منظوری دے دی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر قدم رکھنے والی ہستی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے سب سے پہلے کھانا تیار کیا، لیکن خود کھانے یا مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے وہ ایک خاص کمرے میں گیا جہاں چھت سے ایک بڑی ٹوکری لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس ٹوکری کو نیچے اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے اس شخص کے عمل کو دیکھ رہے تھے۔ اس ٹوکری میں ایک بہت ہی بوڑھی، ضعیف اور کمزور عورت بیٹھی تھی۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ خود ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس شخص نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے کھلائے، اسے پانی پلایا، اس کا منہ صاف کیا اور کپڑے درست کیے۔ جب وہ کام سے فارغ ہو کر اسے واپس اوپر رکھنے لگا تو اس بوڑھی عورت نے اس کے کان میں دھیرے سے کچھ کہا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے بڑے پیار سے اپنی ماں کے ماتھے کو چوما اور ٹوکری واپس اپنی جگہ لٹکا دی۔ جب وہ شخص کمرے سے باہر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ایک سوال کیا۔ آپ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ بوڑھی عورت کون ہے اور تم ان کی اتنی سیوا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے محترم مہمان، یہ میری ماں ہیں جو اب بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ میں ہر روز دکان سے آ کر سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں اور انہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں اوپر رکھ رہے تھے تو انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ کسائی مسکرایا اور بولا، صاحب، میری ماں خوش ہو کر روز میرے کان میں ایک دعا دیتی ہیں۔ میری ماں کہتی ہیں، اے اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، میں ہی موسیٰ ہوں، اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے، تجھے جنت مبارک ہو۔
واقعی ماں کی خدمت نے تجھے نبیوں کا ساتھ دلا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو زمین پر چلنے والے انسان کا ٹھکانہ جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھوا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ روح کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن اگر گھر کے بزرگ ناراض ہیں تو عبادتوں کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کو وہی عزت اور وقت دے پا رہے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں؟ شاید ہماری جنت کا دروازہ بھی ہمارے ہی گھر کے کسی کونے میں موجود اس بزرگ کی دعاؤں میں چھپا ہو۔ وقت رہتے ان کی قدر کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ سایہ ہے جو اٹھ جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ میرے عزیز دوستوں، اگر اس حکایت میں آپ کے دل کو چھوا ہو اور آپ اپنی زندگی میں ماں باپ کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں تو اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ ایسی ہی روحانی، ایمان تازہ کر دینے والی اور سچی اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔